حکومت نے بجٹ دیا اور زیادہ بوجھ جو ہے وہ اس وقت تنخواہ دار طبقے پر ڈالا گیا، اور حکومت کے جو اہداف ہیں وہ کتنے ریئلسٹک ہیں ان یہ جو بجٹ کو لے کر، اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی والا معاملہ، کیا اس پر جو ہے وہ کچھ پیش رفت ہوگی، کیا وہ کم ہو سکے گی یا نہیں؟ علی پرویز ملک صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، وزیر مملکت برائے خزانہ۔ بہت شکریہ علی پرویز صاحب آپ کے وقت کا۔ میں سب سے پہلے تو تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے ایک رد عمل ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ کیا واقعی ایسا کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے؟ سر میں سب سے پہلے تو معذرت کر لوں، آپ نے مجھے پہلے کا ٹائم دیا ہوا تھا، میں کسی مصروفیت کی وجہ سے آپ کا اس ٹائم پہ نہیں پہنچ سکا تو اس کی معذرت ہے۔ سٹل آپ یہاں پر ہیں تو شکریہ۔ میں بالکل حاضر ہوں اور آپ جب بلائیں گے میں آپ کے پاس آنے کو تیار ہوں۔ سر گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی جو معاشی حقیقتیں ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے میں صرف گزارش کروں گا ان کو ضرور اپنی یہ جو بھی آپ فیصلہ سازی یا جو بھی آپ اس کے اوپر اپنی رائے قائم کرتے ہیں اس فلٹر کے تھرو ضرور گزار لیجئے گا۔ دیکھیں پاکستان بالکل ایک دیوالیہ پن کی دہائی پہ بالکل ورج پہ کھڑا ہوا تھا، اور اس کے بعد جب ایس بی اے شہباز شریف صاحب نے امپلیمنٹ کیا تو آپ نے وہاں سے استحکام معیشت کے اندر سیٹ ان ہوتا ہوا دیکھا۔ آج جو آپ کو سب سے بڑی ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ استحکام کو، یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اس کو پرماننس دیں، اس کو اینکر کریں، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر آپ جو آئی ایم ایف کی شراکت داری کے اندر اگر آپ نے کوئی کمزوری رہ گئی اور یہ پارٹنرشپ جو ہے وہ سیور ہو گئی، وہ ٹوٹ گئی، تو بہت کیا کہتے ہیں جو آپ کی ایکسٹرنل سیکٹر کے اندر جو آگے ڈالر کی ریکوائرمنٹس ہیں نا، اس کی وجہ سے چند مہینوں کے اندر آپ دوبارہ اسی جگہ پہ خدا نہ خواستہ نہ پہنچ جائیں جہاں پہ آپ کے ڈیفالٹ کا خطرہ آپ کے سر پہ منڈلانا شروع کرے۔ تو سب سے پہلے جو پرائیورٹی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اس فریم ورک میں رہتے ہوئے معیشت کو اینکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا نہیں خیال آج تک کسی فائنانس منسٹر نے اپنی تقریر کے اندر اصلاحات، ہوم گرون اصلاحاتی پروگرام کا لفظ درجنوں دفعہ اپنی تقریر کے اندر اناؤنس کیا ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جس طریقے کے ساتھ یہ 70 سال میں ملک چلا ہے اس طرح سے آگے نہیں چل سکتا، and you have to bring widespread reforms۔ تو میں آپ سے صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ حقیقت کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ اب گزارش یہ ہے کہ 70 سال کے اندر پاکستان کی آپ نے بڑے آئی ایم ایف پروگرامز کے اندر سے گزرے ہیں، اور اس کے اندر ہم نے ان سے بڑی دفعہ یہ کمٹ کیا ہے کہ جی ہم ٹیکس کو جو ہے وائڈن کریں گے، ہم جو باقی کے لوگ ہیں ان کے اوپر بوجھ، جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کے اوپر بوجھ کم سے کم ڈالیں گے اور ہم اپنی بیس کو وائڈن کریں گے۔ انفارچونیٹلی 70 سال کے اندر we have not lived up to that promise, so there is institutional distrust also، ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی میں انفورسمنٹ کے ذریعے میں جو نان فائلر ہے اس کو فائلر بناؤں گا، میں یہ جو لوگ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہیں ان کو ڈاکیومنٹڈ اکانومی کے اندر آؤں گا، تو پیپل آر اپریہنسو بیکاز پاکستان کا وہ ٹریک ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ تو گزارش یہ ہے وہ آپ سے پھر کیا تقاضا کرتے ہیں کہ بھائی اگر تم نے ہم سے قرضہ لینا ہے، اگر ہم تم سے یہ پیسے چاہتے ہو تو tell us those policy measures جن کے تھرو تم جا کے یہ پیسہ جنریٹ کرو گے، اینڈ وہ شارٹ طریقے بتاؤ جن سے تم پیسہ جنریٹ کرو گے۔ تو آج جب آپ اس معیشت کو آپ 9400 کے ٹارگٹ سے اٹھا کے ٹیکس ریفارم کو 13,000 ارب کے ٹارگٹ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ کتنی کم سپیس ہے حکومت کے پاس اس چیز کو۔ دیکھیں مشکلات کا ادراک ہے، میں اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت ہے، ہماری حکومت مشکل میں، لیکن my point was یہ سارا مدعا جو ہے وہ سارا بوجھ جو ہے وہ آپ نے تنخواہ دار پر Let me just complete۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے اگر 9,500 سے 13,000 کا سفر 3,500 ارب کا ٹیکس جنریٹ کرنا ہے، تو تنخواہ دار طبقے کے اوپر جہاں پہ جو لوڈ کیلکولیٹ ہو رہا تھا اس کی جھلکیں آپ نے سوشل میڈیا کے اندر بھی دیکھی کہ بڑے بڑے لوگ کہہ رہے تھے کہ 45% ٹیکس ہونے جا رہا ہے، 50% ٹیکس ہونے جا رہا ہے۔ تو آج دیکھیں اس لوڈ کو ریڈیوس کر کے جو ایف بی آر چیئرمین نے کل نمبر دیا 70-80 ارب کا ایڈیشنل لوڈ تنخواہ دار طبقے کے اوپر آیا۔ پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے تنخواہوں کو بھی 20-20 25% بڑھایا ہے، جس سے سرکاری والوں کی، پرائیویٹ والوں کی نہیں۔ بالکل مسئلہ یہ ہے کہ پرائیویٹ جو بندہ ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس بھی دیتا ہے، اس پر آپ نے سیلز ٹیکس بھی لگا دیا، وہ پیٹرولیم لیوی پہ بھی آپ کو انڈائریکٹ ٹیکس دے گا،
وہ یہاں پہ بھی ٹیکس دے گا اور اس کی تنخواہ بھی نہیں بڑھ رہی. لیٹ می جسٹ کمپلیٹ دی آرگیومنٹ. دیکھیں اگر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر منیمم ویج کو 32 سے اٹھا کے 37 کیا ہے اور آپ کے پی این کی تنخواہ 37 ہو جائے گی تو آپ کے اکاؤنٹنٹ کی بھی 37 تو نہیں رہے گی نا. آل دی اسکیلز ول موو. تو حکومت نے تو انٹینٹ اپنا شو کیا, اب اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کروانا ہے. تو ہمیں اس چیز کا بالکل ادراک ہے. میں جو آپ سے گزارش یہ کر رہا تھا کہ ان دیٹ ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ, آج آپ نے سیلریڈ لوگوں کے ساتھ کیا ہے. آپ نے دو مسائل تھے کہ جو آپ کا مڈل کلاس آدمی ہے اس کے اوپر ٹیکس کی جو انسیڈنس ہے اس کو منیمائز کرنا ہے, اور دوسری سائیڈ کے اوپر جو آپ کا ہائی ارنر ہے جس کے اوپر ٹیکسیشن اتنی زیادہ بڑھائی جا رہی تھی کہ وہ 10 لاکھ بندے سال کے امیگریٹ کر رہے تھے اور یو ور بلیڈنگ ٹیلنٹ. تو واٹ ہیز دا گورنمنٹ ڈن؟ انہوں نے اس طرح سے سلیبز کے ساتھ کھیلا ہے کہ جو 1 لاکھ جس کی مہینے کی تنخواہ ہے اس کے اوپر ٹیکس لوڈ جو ہے تقریباً 1000 روپے یا 1500 روپے مہینے کا بڑھا ہے. تو is that something that will break the camel's back؟ بالکل نہیں ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے کہا دوسری سلیب اور تیسری سلیب والے پر فرق پڑا ہے. آ رہا ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اس کو تو تحفظ دے دیا نا جو کمزور ترین تھا. اس کے بعد جو امیر ترین ہے جو اب بلیڈ کر رہا تھا, کیونکہ اور ہمارے ریٹ پہلے ہی ٹیکس کے ناروے اسکینڈینیوین کنٹریز کے مطابق جہاں پہ بہت زیادہ آپ کا جو حکومت کی جو اپنا انفراسٹرکچر موجود ہوتا ہے, ہسپتال موجود ہوتے ہیں, تو اس کے اکارڈنگلی اس کو بھی انسولیٹ کر دیا. بیچ کے اندر ضرور ایڈجسٹمنٹ پینز ہیں. میں نے ایک 70 بلین روپی کا اگر نمبر لیا تو obviously that is being loaded somewhere. میں اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں, بٹ گزارش یہ ہے کہ میں ذمہ دار پوزیشن میں ہوتے ہوئے شہباز شریف صاحب کی ہدایت کے باوجود کہ سیلری انڈیویجول پہ ٹیکس نہیں بڑھنا چاہیے, I cannot risk کہ ہماری یہ شراکت داری آئی ایف کے ساتھ ٹوٹے, لیکن کیا حکومت ان پرائیویٹ, دیکھیں پرائیویٹ آرگنائزیشنز کا مسئلہ یہ ہے, پرائیویٹ آرگنائزیشنز 10 سال ہو گئے ہیں, تنخواہیں نہیں بڑھی, مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو کیا حکومت جہاں پر منیمم ویج لگاتی ہے تو کیا حکومت اس کو انفورس کر سکتی ہے کہ ہر پرائیویٹ ادارہ جو ہے وہ تنخواہیں بھی بڑھائے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر کسی جگہ پہ منیمم ویج کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا تو اسلام آباد کے اندر وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے, اس کے علاوہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. بالکل ایک سخت انداز کے اندر وہ کاروائی ہونی چاہیے اور وہ امپلیمنٹیشن وہ ریلیف جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی پرمیٹ کرنی چاہیے, اس پہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. بٹ گزارش یہ تو انفورسمنٹ کا مسئلہ ہے نا. اور دوسری انفورسمنٹ کس نے کرنی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں جو آپ سے آرگومنٹ کر رہا ہوں, چاہے ابھی آپ کی حکومت ہے, اس سے پہلے عمران خان کی حکومت تھی, 3 سال 3.5 سال ان کی رہی, اس سے پہلے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی. پرائیویٹ آرگنائزیشنز کی تنخواہیں تو نہیں بڑھی, آپ نے سرکاری لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دی, 20-25% جو ہے وہ بڑھا دی, ان کو ایک کوشن آپ لوگوں نے بالکل دیا ہے. لیکن جو پرائیویٹ ملازم ہے اس کو تو یہ کوشن میسر نہیں ہے, تو وہ کیا کرے؟ سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں نے تو اتفاق کیا. میں انشاءاللہ تعالی اپنی حیثیت کے مطابق ہر فورم کے اوپر امپلیمنٹیشن آف دس منیمم ویج جو پنجاب کے اندر بھی آج اناؤنس ہوگی ہے, اس کی میں آپ کی آواز اٹھاؤں گا, اور بالکل سب کو دینی چاہیے, بیکاز اٹ از آلسو اے سوشل رسپانسبلٹی. اس مہنگائی کے دور کے اندر سب کو اس چیز کا ادراک ہے کہ جی آپ کی ڈبل ڈیجٹ مہنگائی پچھلے 2-3 سال سے چل رہی ہے, تو لوگوں کو خود بھی یہ انیشیٹو کرنا چاہیے. اینڈ آفٹر آل دیکھیں رحمان صاحب, یہ جو تنخواہ کا خرچہ ہے یہ ٹیکس اس کے اوپر الاؤنس ملتی ہے, تو کمپنی کو یہ بالکل اس کے اوپر تھوڑا سا فورتھ کمنگ ہونا چاہیے. بٹ میں کنسیڈ کرتا ہوں اس چیز پہ اگر کوئی کمی رہ گئی. اب گزارش یہ ہے کہ 3,500 ارب کے ٹیکسیشن اینویلوپ کو جو آپ نے اچیو کرنا ہے انکریمنٹل, 70 ارب اگر تنخواہ دار طبقے کے اوپر ہوا تو بہت زیادہ لوڈ تو نہیں ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت سی مقدس گائے جو سمجھتی تھی کہ ہمارا پرائیورٹی ہے اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس فارملائزڈ اکانومی سے, اس کے اوپر بھی کبھی اس اگریسو انداز کے اندر موو کرتے دیکھا ہے؟ میرا نہیں خیال. تو پلیز انڈرسٹینڈ کہ جو ہمارے جو ایک ڈسٹرسٹ کی ایک ریلیشن شپ ہے, جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ان چیزوں کے اوپر پروگریس کی. پرائم منسٹر صاحب بالکل اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں اور ان کی ہدایت ہے کہ پی ڈی ایل اینڈ یہ چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں جس کا بوجھ آپ کا انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا غریب آدمی پہ زیادہ آئے گا, ان کو ایز اے لاسٹ ریزورٹ یوز کرنا ہے. بیکاز دیکھیں اگر یہ جو آپ کا ایسٹیمیٹ سر یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ 11% کے آس پاس آ جائے گی انفلیشن, مگر آپ سیلز ٹیکس 36% کر رہے ہیں, پیٹرولیم لیوی سیلز ٹیکس آپ غالباً 36% جو ہے وہ نہیں دیکھیں سیلز ٹیکس 18% ہے,
अच्छा। ये भी प्रपोजल था कि इसको बढ़ा दिया जाए, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, 18% पे रखा है। अच्छा। जो एग्जेम्पशंस थी उसके ऊपर बहुत ये प्रेशर था कि क्यों कंसेशन रहमान साहब को अवेलेबल है, क्यों अली साहब को अवेलेबल नहीं है, तो वो डिसमेंटल की जा रही है। बट उसके अंदर भी क्योंकि अब ये पॉलिटिकली सेंसिटिव चीजें हैं, दवाइयों के रॉ मटेरियल्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, आपके सोलर पैनल्स हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत हद तक पुशबैक हुआ है। और हम अगर जिस हद तक उनको मना सकते थे मनाया है, बट इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, इसके होते हुए महंगाई कम हो जाएगी। देखें, महंगाई तो रहमान साहब इज नॉट अ बीमारी, इट इज दी इसको अलामत ऑफ अ बीमारी कहते हैं। ये बुखार है, ये कैंसर नहीं है। तो गुजारिश ये है कि आपको महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी जो अंदरूनी खसारे हैं उनको काबू पाना है, आपको अपनी तवानाई के शोबे में काबू पाना है, बैरूनी अकाउंट के अंदर काबू पाना है। अगर आप उन पर काबू नहीं पाएंगे तो ये तो फिंसी की तरह महंगाई दोबारा निकल आएगी। इट इज अ सिम्टम ऑफ द डिजीज। तो गुजारिश ये है कि फूड इन्फ्लेशन जो गरीब आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, उसके अंदर देखें आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जब ग्रो करेगा, अच्छा। प्रोडक्टिविटी जब उसके अंदर बेहतर आएगी तो उसके अंदर वो प्रेशर ईज ऑफ होना चाहिए। और स्टेट बैंक ने भी ऑल्दो एक्नॉलेज किया कि महंगाई नीचे आ रही है, पर उसने फिर भी केयरफुल अप्रोच ली है ताकि हम इसको एक तरीके के साथ मुझे बताइए, जो नॉन फाइलर्स के हवाले से हुकूमत जहां पर एनफोर्समेंट कर रही है, बढ़ा रही है जो पेनल्टीज हैं, ये क्या कोई स्टडी है भी? क्योंकि ये टैक्स नेट बढ़ाने के बाद सर आप पहली हुकूमत नहीं है जो कर रही है, इससे पहले हम 10-12 साल हो गए हैं हम यही लफ्ज सुन रहे हैं टैक्स नेट बढ़ाने की। तो क्या इस पे कोई स्टडी की है? क्या कोई फायदा हुआ है ये सिमे बंद करने से, ये पेनल्टीज जो है वो डालने से? बिल्कुल नॉन फाइलर्स के हवाले से बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि ये नॉन फाइलर की टर्म इन इट सेल्फ तो होनी नहीं चाहिए। इसका तो मतलब ये है कि वो इंसान टैक्स नेट के अंदर नहीं है ना और बड़े बड़े काम कर रहा है। तो आज भी जो वजीर आजम साहब ने जो एंड टू एंड डिजिटाइजेशन की एक्सरसाइज बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलके मैकिंजी के कंसल्टेंट्स के थ्रू जो उन्होंने अंडरटेक करवा रहे हैं, उसका मकसद ये है कि आप जो ये जो नॉन फाइलर्स और ये लोग जो बड़ी बड़ी परचेजेस करते हैं, विद होल्डिंग टैक्स इनके विद हेल्ड होते हैं और उसके बाद अपनी रिटर्न नहीं जमा कराते, इनको इन्फोर्समेंट के जरिए इनको पाबंद किया जाए कि भाई ये आपने अगर 10 लाख रुपए का विद होल्डिंग टैक्स जमा करवाया है तो बताइए ये आमदनी कहां से आई है? नंबर्स हैं कि कितना फायदा हुआ है? क्योंकि अब तो ये हुकूमत कुछ देर से एनफोर्समेंट कर रही है कि हमारा टैक्स नेट कितना वाइडन हुआ है इन इकदामात की वजह से। देखें, आपका इसके ऊपर आपने जो मेरे ख्याल से जो बुनियादी गलती जो पहले हुई है वो ये है कि आपने नॉन फाइलर्स को एक लीगल स्टेटस देके उनसे आपने एडिशनल लेवीज का सोर्स बना लिया, उनको रेवेन्यू स्पिनर के तौर पे आपने उनको इस्तेमाल किया। आपने वो जो डेटा उनकी विद होल्डिंग की वजह से आपके सामने आया कि यार ये बंदा 10 लाख रुपए का विद होल्डिंग टैक्स दे रहा है पर अपनी रिटर्न जमा नहीं करा रहा। कभी आपने इन्फोर्समेंट के लिए उसको ही नहीं कहा कि जी के जाके से पूछो कि भाई ये तुम्हारे पास पैसे कहां से आए। तो आज एंड टू एंड डिजिटाइजेशन जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की विजन के साथ फाइनेंस मिनिस्टर साहब लीड कर रहे हैं मैकिंजी की मदद के साथ, उससे नाउ वी विल गो आफ्टर देम एंड इन्फोर्समेंट के जरिए कहते हैं कि इस पर हुकूमत जो है वो डाटा लेकर कितना फायदा जो है वो। अल्लाह ताला खैर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस बात।